بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام ٹاک شو نعیم خان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو الیکشن کے بعد پاکستان بھر میں تقریباً رزلٹ ڈکلیئر ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے بھی چند نشستیں رہ گئی ہیں، 8-10، لیکن جو صورتحال واضح ہوئی ہے اس میں انڈیپینڈنٹ ہیں وہ تقریباً 102 ہو گئے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بھی ہیں، اور دوسرے بھی اس میں انڈیپینڈنٹ ہیں جو آزاد ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ تو اس کے بعد جو وزارت کے بعد جو سیاسی جماعت جس نے کامیابی سب سے زیادہ حاصل کی ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، جس نے 73 کے قریب سیٹیں لے لی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی ہے جس نے 54 سیٹیں لی ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، 2 سیٹیں ان کی ہے۔ ایم کیو ایم ہے جس نے 17 سیٹیں لی ہیں، ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کراچی سے اور حیدرآباد سے۔ دیگر جماعتیں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، 2-2 4-4۔ پاکستان مسلم لیگ کانف نے 3 سیٹیں لی ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے۔ کسی جماعت کے پاس حکومت بنانے کے لیے واضح اکثریت نہیں ہے، جس پر مسلم لیگ نواز کے نواز شریف نے گزشتہ شام تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دعوت دیتے ہیں تمام پارٹیاں مل کے حکومت بنائیں، ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں جو کہ ہے۔ تو اس پر اگر ہم غور کریں تو بات چیت ابتدائی تو شروع ہو چکی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے، اب مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر بات کر لی ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہ ایم کیو ایم کے ان سے بات کی ہے، جنہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں پاس آئیں ادھر کراچی میں، تو وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ سارے سیاسی لوگ ہیں تو سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں نئی فصل آئی ہے اس سے کوئی جھاڑ دے، تو کوئی بھی ایم پی ایم این اے یہ نہیں چاہے گا کہ ان کی اسمبلیاں ختم کر دی جائیں۔ تو جو نقشہ جو واضح ہو رہا ہے اس میں جو گیو اینڈ ٹیک ہوگا، گیو اینڈ ٹیک میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، صدر پاکستان کا عہدہ۔ نمبر 2، چیئرمین سینیٹ کا عہدہ۔ نمبر 3، اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ۔ نمبر 4 جو اہم ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، سی ایم بلوچستان کس کا ہوگا، کس پارٹی سے تعلق ہوگا۔ تو ان 4 چیزوں پہ ہی کھیلا جائے گا، اور زرداری صاحب ان میں سے 2 چیزیں لے جائیں گے جو بھی وہ مناسب سمجھیں۔ تو 2 چیزیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کو مل جائیں گی، اور اس کے ہی بس کوشش ہوگی کہ میاں شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ کا کوئی وزیر اعظم بن جائے۔ تو اب جب پنجاب میں مسلم لیگ نون نے اپنے جو ایم پی اے ہیں ان کے وہ تقریباً 145 ہو گئے ہیں، تو وہ واضح پوزیشن میں جا کر وہ حکومت بنائے گی۔ لیکن جب زرداری صاحب کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پھر اس میں آپ یقین کیجیے کہ اور یہاں بھی انہیں وزارتیں 2 4 5 10 ایم پی اے ہیں ان کے، انہوں نے وزارتیں لینی ہیں۔ اور پھر قومی اسمبلی میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے بیٹے کامیاب ہوئے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہوئے ہیں، لیکن 3 بڑے نام تھے جن کا یقین نہیں آ رہا، جن میں ٹاپ آف دی لسٹ جناب قمر زمان قاہرہ صاحب تھے لالا موسیٰ سے، دوسرے نمبر پہ ندیم افضل چند صاحب تھے ملکوال سے، تیسرے نمبر پہ چودھری امتیاز صفدر بڑائی صاحب تھے۔ ان کی شکست اور ان کے جو انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں وہ بھی ناقابل یقین ہے۔ تو ان حالات میں مسلم لیگ نواز بھی کوشش کرے گی کہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں اقتدار کے لیے، عوام کے لیے، تو پیپل پارٹی بھی کوشش کرے گی کہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اور ایم کیو ایم بھی لڑائی کی اب کوئی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے۔ اور انڈیپینڈنٹ جو جنہیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں وہ 102 میں سے تقریباً 13-14 جو ہیں وہ دوسرے ہیں، جن کی بات چیت جاری ہے مسلم لیگ نواز سے اور پیپل پارٹی سے، انہوں نے ناشتے پر بھی بلایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد چکا پی ٹی آئی کے پاس تقریباً رہ جائیں گے 90 میں سے بھی 20-25 جو ہے وہ سلپ کر جائیں گے
یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے صرف 50 کے قریب، 50، 55، 45، یہ وہ لوگ ہوں گے جو عمران خان کے دیوانے ہیں، جنہوں نے کہنا ہے کہ ہمیں اپنی سیٹوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں، تو وہ بیٹھیں گے اپوزیشن میں۔ اور حکومت چلانے کے لیے یہ جو میں نے نام لیے ہیں، یہ اگر متفق ہو گئے، ہونا پڑے گا۔ ہمارے سپہ سالار جناب عاصم منیر صاحب کا بیان آیا ہے کہ قوم نے تمام جماعتوں پر متفقہ طور پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو تمام جماعتوں کو چاہیے کہ متفق متحد ہو کر ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں اور حکومت چلائیں۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ انہوں نے ایسے ہی چلنا ہے، اگر نہیں چلیں گے تو اپنی نیا خود ڈبو دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ مستقبل کا نقشہ ہے۔ 4 میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں عہدے، جن میں سے دیکھیں کون کیسے کیسے لیتا ہے۔ یہ باتیں بڑی دلچسپ ہیں، آپ کو امید ہے ان باتوں پہ آپ بھی غور کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔